یہ ایک شادی یا 2 شادی 3 شادی یہ کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے ہاں نا. یہ اس کو چونکہ تماش بین ہو گئے نا ہم تماش بین ہو گئے, ایسا ہی ہے. قوم فکری اور اعتبار سے ایک تماش بین قوم ہو گئی ہے. ہمارے رہنما ہمارے زیادہ جس کو ہم سن رہے ہیں وہ کون ہے جی؟ مفتی عبدالقوی. ہو فرام نو ویئر وہ شخص آیا ہے اور اپنے علمی حوالوں سے نہیں پہچانا گیا. آپ پوائنٹ نوٹ سمجھ رہی ہوں میں. وہ اپنے علمی حوالوں سے نہیں پہچانا گیا. وہ اپنی شادیوں کی وجہ سے, اپنی الٹی سیدھی باتوں کی وجہ سے, کنٹروورشل باتیں کی, لوگوں نے دیکھا ہو یہ کیا کہہ رہا ہے, وہ تماشا. ایسے لگتا ہے ہمارے لوگوں کو باقی سب کچھ پتا ہے, یہ چیزیں نہیں پتا تھی, وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. ہمارے ہیرو چاہت فتح علی خان ہمارا ہیرو ہو گیا. جی بالکل ہے, یعنی مفتی عبدالقوی جیسا آدمی ہمارا ہیرو ہو گیا. جو کچھ بھی کہتا پھرتا ہے, احتیاط کرنی چاہیے. قصور کس کا ہے؟ قصور کس کا ہے؟ قصور جن لوگوں نے تربیت کرنی تھی وہ نہیں کر پائے. انہیں آ کے کہنا چاہیے کہ ہم نہیں کر پائے. ہیروز چپ ہو گئے ہیں جو اصل ہیروز ہیں. نہیں, ہماری ہیرو کی سمجھ ہی بدل گئی ہے, ہمارا ہیروزم ہی بدل گیا ہے. ہمارا جو فیوریٹزم ہے وہی ختم ہو گیا, وہ چینج ہو گیا ہے. ٹھیک. ہم جب سے بڑی باتوں سے جب ہم 30 سیکنڈ پہ آئے ہیں نا, اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہم کتنی جلدی میں ہیں. ہمیں کام کوئی نہیں ہے لیکن ہم بہت جلدی میں. ہم سڑک پر جاتے ہوئے نا, ایک موٹر سائیکل بھی ایسا گزرے گا آپ کے پاس سے کہ آپ کہیں گے کہ وہ پتہ نہیں جیسے ہاسپٹل جا رہا ہے. جی, جا کر گھر پہ کام کوئی بھی نہیں ہے. ہم پتہ نہیں کیوں اتنا جلدی میں ہیں. یہ تو آپ جین زی کے مسائل کا ذکر کر رہے ہیں. اٹینشن سپین ہی بالکل شارٹ ہو گیا. جی ہاں بالکل. ہمارے ہیروز کون ہیں؟ کیا آپ بتائیے, مفتی عبدالقوی ہمارے ہیرو ہیں؟ کیا چاہت فتح علی خان ہمارے ہیرو ہیں؟ کیا اختر لاوا ہمارا ہیرو ہے؟ یہ ہیں وہ لوگ. یعنی یہ وہ دور آ گیا کہ ہم سلطان صلاح الدین ایوبی جیسی شخصیت پر اور سلطان محمود غزنوی جسے میں رحمت اللہ تعالی علیہ کہتا ہوں, اب ان پر سوال اٹھانے شروع ہو گئے ہیں. آپ کون ہیں؟ آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ کس طرح ذہن سازی کی جائے جین زی کی, کس طرح تربیت کرنی چاہیے؟ بہت 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 ضروری ہے تربیت, بہت ضروری ہے. میں اگر کیا طریقہ آپ ریکمینڈ کریں گے؟ میں اگر آپ مجھے اس مقام پر سمجھتے ہیں یا اور لوگ, ٹھیک ہے ہم ٹی وی پر آتے ہیں کام کرتے ہیں, یہ فیلئر ہے کسی حد تک, کسی حد تک فیلئر ہے. کیا ہم انہیں, میں بھی کیا کروں, وہ لوگ کیا کریں؟ مجھ سے وہ شادیوں کی باتیں سننا چاہتے ہیں. قوم, وہ ایک ہمارے مفتی ہیں کراچی کے, جی نام ذہن میں نہیں آ رہا, ان کی آپ جتنی ویڈیوز دیکھ لیں وہ اسی پر ہیں. وہ دوسری شادی کے طریقے بتا رہے ہیں, تیسری شادی کے طریقے بتا رہے ہیں. طارق مسعود کی بات, طارق مسعود اسی کام پر لگا دیا آپ نے. اس کا نقصان کیا ہوا جب آپ اپنے مقصد سے ہٹے؟ آپ نے کیسی جا کر بات کی, اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا ہنر سیکھو. آپ نے کیسی جا کر وہاں بات کی ہے کہ سرکار کو ہی پتہ نہیں تھا. کیوں؟ وہ آپ کو یہ بدتمیزی, بد تہذیبی, اپنے مقصد سے نہ جڑنا آپ کو کس منزل تک لے آیا کہ آپ ایسی گمراہی کا شکار ہوئے. کچھ روحانی چیز, بیٹا کچھ روحانی چیزیں بھی ہیں. جی بالکل. ان کو کیا میں نے اور آپ نے بھلا دیا؟ کوئی روحانی چیزیں بھی ہیں نا. اللہ رسول, اللہ کا ایک نظام بھی تو ہے. اب جیسے آپ نے مفتی طارق مسعود کی بات کی ہے, ایسے کئی علماء, کئی لوگ ہیں, علماء کا لفظ شاید مجھے نہیں استعمال کرنا چاہیے, یوٹیوبر بن گئے ہیں. جی ہاں, اپنا چورن بیچ رہے ہیں. جی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں, آپ کے جتنے ویورز ہیں وہ دیکھ لیں, کمپیریزن کر کے بیٹھ کے تھوڑا سا دیکھیں. نماز پر, روزے پر, تربیت, اخلاق پر, کردار پر, جی ان کی کتنی ویڈیوز ہیں جو ہزاروں پر بھی گئی ہوں. جہاں انہوں نے تماشا کریٹ کیا, جہاں انہوں نے کنٹروورسی کریٹ کی, وہاں وہ ملینز میں جا رہے ہیں.
یہ وجہ ہے نا. اچھا انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں بتائیے. آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد میں یہ مکمل کا اس کے بعد جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی اس کا اثر کیا ہو رہا ہے. اب جو ایک نیا یوٹیوبر نوجوان بچہ آ رہا ہے وہ سارا کمپیریزن بناتا ہے ان ٹاپک پر, ایمان پر, تصوف پر, نماز پر, روزے پر, زکوٰۃ پر, حج پر, تربیت پر, جھوٹ نہیں بولنا, غیبت نہیں کرنی, یہ نہیں, ان موضوعات پر بنا رہے ہیں. یہ لوگ بنا رہے ہیں تو ان کے تو کوئی ویوز ہی نہیں ہے. تو میں کیوں بناؤں؟ میں بھی یہی کروں گا جو یہ کر رہا ہے. میں لڑاؤں گا, جھگڑوں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, یہی ہوگا نا. پھر آنے والا بچہ تو یہی سیکھ رہا ہے, اس لیے کہ وہ پیسے کمانے آ رہا ہے. حالانکہ وہ لوگ تو وائرلٹی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, وائرل ہونے کے لیے کر رہے ہیں. بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو بدنامی, کنٹروورسی سے جان بوجھ کر جو ہے نا نیگیٹو شہرت لینا چاہتے ہیں. مفتی طارق مسعود مرزا محمد علی انجینئر, جی ٹھیک ہے, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہی خیال ہے جو ان کے بارے میں. کیا یہ تربیت کر پا رہے ہیں نوجوان نسل کی؟ نہیں, میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, کیا تربیت ہو رہی ہے. آپ نے معاشرے کو بدتمیز بنا دیا. آپ نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت پر بات کرنا شروع کر دی. آپ نے حضور خواجہ غریب نواز جیسی شخصیت پر, حضور بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمۃ اللہ, حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر آپ نے لوگوں کو بات کرنا کی طرف جو ہے نا وہ لے آئے ہیں. آپ کیا ہے یہ؟ آپ کس سے جڑے ہوئے ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ وہ شخصیات کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا آگے, اس پیغام کو لے کر چلے ہیں, اپنے اپنے زمانوں میں کام کیا ہے. اب انہی پر آوازیں اٹھائیں گے تو ہم سے بڑا پھر احسان فراموش کون ہے؟ وہ بدتمیز بنا دیا. اچھا, یہ جو سسٹم انہوں نے چلایا ہوا ہے تنقید برائے تنقید کا, ایک ویڈیو ادھر سے آتی ہے, پھر اس کی تنقید کے لیے یہاں سے ویڈیو آتی ہے, اور اتنی یوتھ ان کو فالو کر رہی ہے. مجھے تو لگتا ہے ملے ہوئے ہیں آپس میں کہ اس پر ایک میں بناؤں گا, ایک تم بنانا, پھر میں اس کا جواب. یہ بھی بزنس ہے. ممکن ہے, کیا کہہ سکتے ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں, سب مایا ہے. مفتی طارق مسعود اور مرزا محمد علی انجینئر دونوں مل کے بزنس کر رہے ہیں. بس ایک مایا ہے, ایک گیس ہے. پانی کا اور گیس کا بتا دیے, سالڈ کون ہے ان میں سے؟ میں نے اتنا کو بہت زیادہ سنا نہیں ہے, لیکن دونوں کی اپنی اپنی فالوئنگ ہے. جو امپیکٹ فل ہے میرا خیال ہے مرزا زیادہ ہے. اچھا, امپیکٹ فل زیادہ ہے وہ. اچھا, اب چونکہ ان کے چینلز جو ہے وہ مونیٹائز نہیں ہیں, یوتھ فالوئنگ بہت زیادہ ہے, تو یہ اپنی ذمہ داری کیا واقعاً پورا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. ان کا اصل کام جو ہے وہ نہیں کر رہے. کیا مشورہ دیں گے آپ ان کو؟ معاشرے کی تربیت کی طرف آئیں, ملانے کی طرف آئیں, توڑنے کی طرف نہیں, امت کو جوڑنے کی طرف آئیں. اچھا, امت کو کامن چیزیں جوڑنے کی آپ نے بات کی, کامن چیزیں نکالیں. ان کی نظر جتنا یہ جو وائرل طبقہ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ تماشبین طبقہ جتنا ہے, ان کی نظر اختلافات پر ہے. اور میں بس یہ آخری بات اس موضوع پر اور پوائنٹ کی بات کروں, ان کی نظر اختلاف پر ہے, اختلاف نکالنے پر ہے. اختلاف نکالو, اس کو بھڑکاؤ. حالانکہ اختلاف کو نکالنا چاہیے. جی, کتنی اچھی بات. یہ اختلاف کو ختم کرنا, کامن چیز نکالنا, وہ چیزیں جو مشترکات ہیں, جی, وہ جو چیزیں جوڑ سکتی ہیں, ان کو بیٹھ کر آپس میں طے کیا جائے. ان ہستیوں پر زبان تان دراز کرنا یہ مناسب نہیں ہے. ہماری تو زبانیں ان کی تعریف کے لیے بھی جو ہے نا, وہ ہم تو ان کی تعریف کے قابل نہیں ہیں. وہ ہستیاں, ہم ان پر جب زبان تان دراز کریں گے تو پھر ہم اپنے لیے اچھا گڑھا کھود رہے ہیں. سیاستدانوں کے اسکینڈلز بنتے ہیں, علماء کرام کے اسکینڈلز بنتے ہیں, نعت خوانوں کے بھی اسکینڈلز بنتے ہیں. کوئی ایسا خاص نظر سے تو نہیں گزرا, مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کوئی اسکینڈل ایسا کوئی چیز کسی کی سامنے آئی ہو. اچھا, آپ بھی پروگرامز کرتے رہے ہیں, تو وہ جو بین المسالک جو اختلافات پر ابھی بات ہوئی ہے, اس کے حل کی طرف آپ پروگرامز کو لے کر آتے تھے. آج کے دور میں آپ کیا فرق دیکھ رہے ہیں؟ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں. نہیں, وہ جھگڑے کروائے جاتے ہیں, وہ پروگرام جھگڑے کے لیے ہوتا ہے,
वो प्रोग्राम ही झगड़े के लिए होता है, जबकि होना नहीं चाहिए था। उसमें अब ये इतने संजीदा हो गए हैं मामलात। मेरी गुजारिश ये है, मुझसे बड़े हैं सारे, मैं हर एतबार से उनसे छोटा हूँ, ये बड़े मकाम मर्तबे के लोग हैं जी। मेरी ख्वाहिश है इकट्ठे बैठें, मुश्तरकात ढूंढें, अपनी कौम अपने बच्चों को बचाएं, उनके ईमान को बचाएं। ये पेश नज़र होना चाहिए कि मैं किस तरह अपने बच्चों को बचा सकता हूँ, मैं आने वाली नस्ल को किस तरह से बचा सकता हूँ, ये कोशिश होनी चाहिए। आप उन लोगों को बिठाएं, एक दूसरे से वो बात करें कि जी ये वो चीज़ें हैं जो मुसल्लमात कोई बैठने के लिए तैयार भी तो हम इनको नहीं छेड़ेंगे। क्यों जी, आग जो इतनी लगी हुई है तो कैसे बैठेंगे, अलाव पर बैठ जाएं, क्या करें, इतनी जो आग लगा दी है, और उस आग से हम अपना कितना नुकसान कर रहे हैं, अपनी आने वाली नस्ल का कितना नुकसान कर रहे हैं, नहीं जानते। आखिरी बात आपसे पूछूंगी, सबसे पहले तो ये बताएं कि तस्लीम आपका नाम किसने रखा, फिर ये तस्लीम से तस्लीम अहमद साबरी का सफ़र चंद अल्फाज में। तस्लीम मेरे मुर्शिद ने मेरा नाम रखा था, ये उनके मुर्शिद का नाम था। अच्छा, माशाल्लाह। मैं चूंकि अपने वालिदैन की पहली औलाद था तो उन्होंने ये नाम रखा, और साथ एक जुमला मेरे वालिद साहब बताते हैं कि जब तुम पैदा हुए तो जब तुम्हारा नाम रखा तो ये कहा कि इसका नाम तस्लीम रख रहे हैं, न किसी का रखा है न किसी का रखेंगे। तो ये उनकी शायद उस दुआ, उनकी शफकत का ही ये असर है कि जो मुझ जैसा निकम्मा जिसे अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है, ये सब उनकी इनायात है।